اب خداوند خدا شفا دے سکتا ہے، خداوند خدا ناریاتوں کا علاج کر سکتا ہے، خداوند خدا جو ہے وہ باغ عدن بنا سکتا ہے، مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے، اس کے نسلوں میں زندگی کا دعویٰ مل سکتا ہے، وہ حنوب کو زندہ آسمان پر اٹھا سکتا ہے اور نوح کو اس کی فیملی سے کشتی میں سے بچا سکتا ہے، ان کے ذریعے سے پوری دنیا بسا سکتا ہے، وہ تمام باتیں وہ یوسف کو غلامی سے جو ہے وہ تخت پر اٹھا سکتا ہے، وہ اسرائیل کو مصر کے دیوتاؤں کو شرمندہ اور ان کو شیطان شکر قرار دے کر ان کو نکال سکتا ہے، سمندر کو وہ اسے کر سکتا ہے، اور یہ سمندروں کو دنیا کر سکتا ہے، وہ تمام کچھ کر سکتا ہے، یعنی رہنے کی جگہ جب ہم ایکولوجی کا مطلب سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مطالعہ کرنا، کیا جی؟ مطالعہ کرنا۔ اب ایکولوجی کا مطلب جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں، ہمارا جو گھر ہے اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں تعلیم کو لینا، اس کے بارے میں مطالعہ کرنا، یہ ایکولوجی کہلاتا ہے، یہ انوائرمنٹ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ باغ عدن میں بھی ایک دنیا جو تھی وہ قائم تھی، اور اس دنیا میں صرف ابو البشر جو ہے اور اماں حوا موجود تھی، اور جو بشر کے یعنی انسانیت کی بگیرنگ تھی وہاں پر آدم اور حوا رہتے، اور اس وقت وہ دنیا کی شبیہ یعنی وہ ہمارے گھر کی شبیہ، اور ایکالوجی کے مطابق یہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ گھر ہے۔ اب گھر میں جو ہے ہم تمام رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں، یہی بات ہے جی، رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں، اپنے گھر میں رشتوں کو نبھاتے ہیں، ہر چیز کا استعمال اپنے گھر میں کیا جاتا ہے اور بڑی حفاظت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں جو چیزیں موجود ہیں، ہمارے گھروں میں تمام سہولیات جو موجود ہیں، کیا ہم اس میں برکت کو حاصل کر رہے ہیں؟ کیا اس میں کوئی اس طرح کی بات ہے جو ہمیں روحانی طور پر بھی برکت دے اور جسمانی طور پر بھی برکت دے؟ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم نے یہ پڑھا ہے، حوالے کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، میتھیو ہنری، میں نے پہلے بتایا تھا میتھیو ہنری بہت بڑے ایک اسکالر ہیں، ان کی تفسیر ہے موجود، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ایک ایم اے کے سلیبس میں سے ایک ناول کو جب پڑھا تو اس کا وہ بیان کرتے ہیں کہ جو باغ عدن ہے وہ کیا تھا؟ ہمارے گھر جیسا تھا۔ باغ عدن کیا تھا؟ ہمارے گھر جیسا تھا، لیکن آدم اور حوا نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کی۔ اب خدا نے سبھی چیزیں ہمیں دے رکھی تھی، وہاں پر بھی سبھی چیزیں موجود ہیں، اب اس دنیا میں بھی خدا نے ہمیں ہر ایک برکت کو دے رکھا ہے، وہاں پر بھی موجود تھی، یہاں پر بھی موجود ہے، لیکن آج کیا ہماری حالت بہتر ہے؟ اس باغ عدن میں سے جب ہم نکالے گئے حبوط آدم کی وجہ سے، کیا ہم یہاں پر رہ کر کوئی اس طرح کا کام تو نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے، اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے کیا کیا نہیں بندہ کرتا؟ یہی بات ہے نہیں، اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنے گھروں میں اچھی سے اچھی چیز کو لے کر آتے ہیں، اچھے سے اچھے فرنیچر کو لے کر آتے ہیں، تمام باتوں میں اپنے گھروں میں پینٹ کرواتے ہیں، اپنے گھروں میں تمام آسائشیں رکھتے ہیں، لیکن ان آسائشوں میں اگر خداوند یسوع المسیح کی ذات نہ ہو تو یہ یاد رکھے گا یہ آسائشیں محض آسائشیں ہیں، یہ دنیا محض دنیا بن جائے گی، اور کیا ہے؟ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں اور صرف دائم خداوند کی مرضی رہتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا، یہاں پر ہم حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ کانا گلیل، گلیل کا ایک قصبہ ہے، گلیل کا ایک قصبہ ہے، یہ تقریباً ناصرت سے 8 یا 9 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، ناصرت کے 8 یا 9 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اب
खुदावंद यीशु मसीह की जो माँ थी मुकद्दसा मरियम, वो वहां पर पहले से मौजूद थी। वो पहले से वहां पर जो तमाम घराना था उसके साथ मिलकर उनके साथ तामन करते हुए, मामनत करते हुए, उनकी देखभाल, जो वहां पर शादी हो रही थी तमाम के साथ देखभाल कर रही थी। उनको तमाम चीजों का पता था। वो खादिमों को जो है वो ऑर्डर देती कि आपने ये करना है, यानी तमाम चीजों के करता धरता जो थी उनकी मदद थी। और जब तमाम चीजें हो गई तो खुदावंद यीशु मसीह को और उसके शागिर्दों को भी क्या हुआ, दावत दी गई। जब दावत दी गई तो वहां पर माँ उनकी मौजूद थी, और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह जो है वो वहां पर आते हैं, थोड़ा वक्त गुजरता है तो मैं जो थी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मैं क्या हो जाती है। अब कौन सा माहौल है वहां पर, कैसा माहौल है, परेशानी का जरूर है, लेकिन पहले मैं ये कह रहा हूं, पहले तो है माहौल शादी का, दूसरी है जैसे आपने कहा परेशानी का। अब क्या है, परेशानी का माहौल है, घर में कमी हो चुकी है, घर में एक शर्मिंदगी का बायस बन सकती है। लेकिन मुकद्दसा मरियम जो है वो यीशु मसीह के पास जाती हैं और कहती हैं कि उनके पास मैं क्या हो गई है, खत्म हो गई है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का आगे से जवाब ये होता है कि ऐ औरत, तेरा मुझसे क्या काम। अब ये मैंने क्यों कहा, अब मैंने क्यों कहा इसको बाद में देखेंगे। जैसे ही खुदावंद की माँ जो है, यीशु की माँ जो मुकद्दसा मरियम हो जाती है, और खादिमों को क्या कहती है, जो ये कहे वही करना। इन लफ्जों को याद रखिएगा, मैं दोबारा फिर इन चीजों को दोहराऊंगा, ये फिर हमारे ऊपर ही आएगी। अब क्या हुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 6 मटके हैं, इनमें क्या कर दो, लबालब इनको भर दो। लबालब भर दिया गया। जब दुआ की गई, जब खुदावंद का शुक्र किया गया, तो फिर क्या हुआ, खुदावंद ने कहा कि जाओ इसको भरो और लोगों को दो। और जब लोगों को दी गई तो फिर क्या हुआ कि वो पानी में बन चुका। हालेलुया। अब एक बात याद रखिएगा, हमारी जिंदगी का माहौल, हमारे घरों का माहौल, हमारा रूहानी माहौल, हमारा मशरती माहौल, अगर जब तक हम इस माहौल को दुरुस्त नहीं करते, जब तक इसमें से बदी बाहर नहीं निकालते, हमने अपने माहौल को खुद बर्बाद किया हुआ है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को तो बाद में बुलाया गया, बाद में उनसे कहा गया कि मैं खत्म हो चुकी है, लेकिन इंसानी जो इंतजाम था वो उन्होंने किया हुआ है। अब इंसानी इंतजाम हमेशा कमी की सूरत में रहता है, हमेशा उसमें कमी रहती है। खुदावंद खुदा की जात जहां पर होती है वहां पर किसी चीज की कमी नहीं होती। अब हमने क्या किया, हमने अपने माशरे को खुद अपने हाथों में कमी में कर दिया। हमने अपनी गलियों को खुद नशे की हालत में कर दिया। हमने अपनी गलियों को जनाकारी के अड्डे बना लिया है। हमने अपनी गलियों को अपने तमाम आसाइशों के अड्डे बनाकर रखा हुआ है। हर वो गलत काम हम माशरे में करना शुरू कर चुके हैं, अपने माहौल को खराब करना शुरू कर चुके हैं। और ये याद रखिएगा, जैसे वहां पर कमी रह गई इंसानी माहौल में, इंसानी शादी के माहौल में, वैसे ही आज हमारे माहौलों में कमी है, आज हमारे मोहल्लों में कमी है, आज हमारी गलियों में कमी है, आज हमारे माशरे में कमी है, आज हमारे घरों में कमी। हमने कभी इस कमी को महसूस नहीं किया, कभी इस कमी को महसूस नहीं किया। हमने कभी इस बात का इकरार नहीं किया कि खुदावंद खुदा मेरे घर में ये कमी है। और दूसरी बात क्या हुआ, वहां पर किसको दावत दी गई थी, किसको, आलमे कुल को दावत दी गई थी, जो आका है, जो तमाम दुनिया का मालिक है, जो कुल दो जहानों का मालिक है, जिसके कहने से चीजें तकलीफ हो जाती हैं, जिसके बाजू नहीं होता उसका बाजू बन जाता है। 38 बरस का बीमार जो है वो उठ खड़ा होता है और वो हवा और पानी को डांटता है, उसको दावत दी गई। क्या हमने अपने मोहल्लों में, अपने माशरे में
اپنے گھروں میں خداوند کو دعوت دی ہے؟ کیا ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے؟ کیا ہم نے انویٹیشن دیا ہے؟ ہم تمام وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں ماں سوائے خداوند خدا کی ذات کو اپنے گھروں میں ویلکم کہنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بات اور ہے، ہم خدا کو کبھی موقع نہیں دیتے ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کا، ہمارے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنے کا، ہمارے اپنے آپ کے اندر کو تبدیل کرنے کا کبھی موقع نہیں دیتے۔ ہم دعوت نہیں دیتے کہ خداوند آ اور میری زندگی کو تبدیل کر۔ سب سے بڑی بات کیا کرتے ہیں؟ سارے کام ہو جاتے ہیں، کیا جی میں کہتے ہیں خداوند نے تو بڑا کچھ دیتا ہے، دعا کریا کرو۔ دعا تے اسی یقین کرنے ہیں، صبح تو لے کے شام دعا کر رہے ہیں، بائبل مقدس پڑھ دے، او لو جی بائبل مقدس میں 3 ٹائم پڑھ دوں، میں بڑا جناب خدمت گزار، میں تو یہ ہے میں وہ ہاں۔ تو جب کہتے ہیں چرچ جاتے ہو، نہیں چرچ نہیں جا سکتا، کی ہوا ہے؟ اور جتنے کام کرنے نا سانوں تو چھٹی نہیں ملتی، جتنے کام کرنے سانوں تو چھٹی۔ خدا نے کار کے بہت کچھ دیتا ہے، خدا نے گھر میں بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے، ہمارے کاموں کے وسیلہ سے ہمارے گھر میں بہت اچھا ماحول ہے۔ خدا نے ٹی وی دیا ہے، خدا نے موبائل ایسے اچھا دیا ہے، 40 سے 45 ہزار جو ہے وہ موبائل کا ہے، اب تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن چرچ تاریخ ہو جاتا ہے، نہیں خدا چرچ جان لگا نا مجھے چھٹی نہیں دیتی، چرچ جانے کا مینو ہم نے خدا کو محدود کر رکھا ہے، ہم اپنی مرضی سے خدا کو چلانا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ خدا کو کہتے ہیں کہ خداوند تو یہاں پر کام کر، خداوند تو نے یہاں پر آنا ہے، اور خداوند خدا تو نے وہاں پر نہیں آنا، تو یہاں پر کام کرے خداوند، تو وہاں پر کام نہ کرے خدا، تو وہاں پر کام نہیں کر سکتا خداوند خدا، وہاں پر تیری نہیں چل سکتی۔ یہی کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز تو خدا نے دی ہے، لیکن نہیں جتنے کام کرنے ہوتے خدا دی نہیں چلتی، ہوتے خدا دی نہیں چلتی۔ اب خداوند خدا شفا دے سکتا ہے، خداوند خدا لا علاجوں کا علاج کر سکتا ہے، خداوند خدا جو ہے وہ باغ عدن بنا سکتا ہے، مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونک سکتا ہے، وہ ہنوح کو زندہ آسمان پر اٹھا سکتا ہے، وہ نوح کو اس کی فیملی سمیت کشتی میں سے بچا سکتا ہے، ان کے ذریعے سے پوری دنیا بسا سکتا ہے، وہ تمام باتیں وہ یوسف کو غلامی سے جو ہے وہ تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اسرائیل کو مصر کے دیوتاؤں کو شرمندہ اور ان کو دان شکن جواب دے کر ان کو نکال سکتا ہے، سمندروں کو 2 حصے کر سکتا ہے، خداوند یسوع مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ تمام کچھ کر سکتا ہے، لیکن اوتھے خداوند تیری نہیں چلتی، اوتھے نہیں تیری چلتی خداوند، سب کچھ خدا دیتا ہے، خدا چاہے دن کو رات اور رات کو دن کر دیتا ہے، سیلری بتا سکتا ہے خدا، سیلری بتا سکتا ہے جی، دعا کرتے ہوئے ہمیں پروموشن مل سکتا ہے، ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن خداوند تیری اس جگہ پر جو ہے وہ مرضی نہیں چل سکتی جہاں پر میں کام کرتا ہوں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا مناسب ہے؟ کیا ہمارے الفاظ یہ درست ہیں؟ کیا ہمارے اندر سے یہ جو بات نکل رہی ہے، کیا ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند تو محدود ہے، یا خداوند میں تجھے اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہوں؟ اور اسی طرح کا ہی کام کیا ہوا کہ مقدسہ مریم کو جب پتہ چلا کہ بھی میں ختم ہو گئی، تو پھر کہا کہ میں اس کو کہوں کہ بھی میں بنا، گل آگی نہ ہوگی کہ اپنی مرضی نہ اسی سارے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن خداوند یسوع کیا کہتے ہیں؟ تجھے مجھ سے کیا کہا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو نے سمجھا کہ تو جو مجھ مرضی کرتا رہے، تو سمجھتا ہے کہ میں بھی تیرے جیسا ہوں۔ خداوند خدا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ تو سمجھتا ہے کہ میں بھی تیرے جیسا ہوں، لیکن خداوند خدا کہتا ہے کہ تیری سوچوں میں، تیرے خیالوں میں اور میرے خیالوں میں زمین
आसमान का फर्क। अब जब वो मैप की कमी हो चुकी है, लेकिन क्या है कि जब हमारे घरों में खुदावंद यीशु मसीह को दावत नहीं होती, हमारे दिलों में दावत नहीं होती, हमारे माशरे में दावत नहीं होती, हमारे माशरे इसी तरह गंदे, गलीज और नशे से भरे हुए, हर तरह की बिदअत, लानत, नफरतें, तफरीके और तमाम तरह का निफाक अगर हमारे माशरे में मौजूद है और यीशु मसीह को उसमें दावत नहीं है, तो ये तमाम की तमाम कमी कमजोरियां हमारे लिए अफसोस का बायस, शर्मिंदगी का बायस और जलालत का बायस रहेगा। हमारी तमाम जिंदगी जितनी भी हम जी लेंगे हमारी किसी काम नहीं आएगी जब तक उस माशरे में यीशु मसीह को, अपने घरों में यीशु मसीह को दावत नहीं देंगे। और जब दावत देंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? हमारे अंदर से तमाम और नशे जाते रहेंगे। खुदा की जात ये ऐसी जात नहीं है कि जो गंद में या कोई भी इसी गलीज चीजों पर जो पैर रखने या मौजूदगी से वो खुद इस तरह का हो जाएगा, नहीं, बल्कि खुदा के कदम रखने से, हमारी जिंदगियों से, हमारे माशरों से, हमारी गलियों से, हमारे अंदर से और हमारे घरों से तमाम निजातें बाहर निकल जाएंगी। लेकिन दावत देने को, अगर हम दावत देंगे तो फिर ही हमारी तमाम कमी कमजोरियां जाती हैं। अगर हमने अपने दिलों के दरवाजों को नहीं खोला, अगर हमने अपने दिलों के दरवाजों को नहीं खोला, तो खुदावंद यीशु किस तरह अंदर आएंगे? हम अपने वक्त पर जब हमारे दिल करता है हम खुदा को याद कर लेते हैं। जदों साडा दिल करता है ਅਸੀਂ ਕੀ करने हैं? खुदा नू याद कर लेने हैं। हम जब भी खुदावंद को अपने मतलब के लिए बुलाते हैं, हम वक्ती जो है ईमान रखते हुए हम खुदा को दावत देते हैं। लेकिन जहां पर खुदा जो है वो हमें बुलाता है, हम कहते हैं खुदावंद मेरे को टाइम दो, खुदावंद मेरे को टाइम दो। हम क्या कहते हैं? हम ये डायरेक्टली नहीं कहते हैं, हम सिर्फ मुंह से नहीं ये कहते हैं, हमारे अमल बता रहे हो। और जब हमारे घरों में इतनी परेशानियां हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे मोहल्लों में, हमारे माशरे में खुदावंद यीशु की जात नहीं। अगर हमारे घरों में कमजोरियां हैं, हमारे घरों में कमियां हैं, तो हमारे घरों में यीशु मसीह को दावत नहीं। खुदावंद यीशु मसीह हमारे घरों में नहीं। आज हमारे बेटे बेटियां, आज हमारे लोग जो हैं वो हर बात में कमी में रहते हैं। हर बात में क्या रहते हैं? कमजोरी में रहते हैं। लेकिन कभी वो कमजोरी हमने खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में नहीं, हमने कभी भी वो कमजोरी खुदावंद यीशु के हाथों में नहीं दी है। खुदावंद यीशु की कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा था कि खुदावंद का फजल कमजोरी में मुझे ताकतवर बनाता है। हालेलुया! कमजोरी में हमें ताकतवर बनाता है। लेकिन हम अगर कमजोरी उसको देंगे ही नहीं, हम अपने घरों को में उसको दावत देंगे ही नहीं। क्यों? हमने चर्चिस में इस तरह के काम शुरू किए हुए हैं। हम चर्चिस में हम खुदावंद के मुताबिक नहीं आते, हम चर्चिस में खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं बैठते, क्योंकि लिखा है खुदावंद के कलाम में। एक यहाँ पर एक बच्चे ने सवाल किया, उसने कहा जी असी घर बैठे हैं, इधर भी तो दुआ कर रहे हैं, इधर भी तो दुआ थी, तो चर्च में और यहाँ पर क्या फर्क है? चर्च में और यहाँ पर क्या फर्क है? मैंने कहा जी माहौल का फर्क है, माहौल का फर्क है। अब जो घरों में लोग बैठे होते हैं वो एक चीज सोचते हैं कि मैंने उठ के ये काम करना है, मैंने दुआ से उठ के फला जगह पर जाना है, मैं हांडी रखी है, मैं सफाई करनी है, मैंने वो काम करना है। लेकिन हमारा फोकस जो है वो बिखरा रहता है जब हम घरों में बैठते हैं। और इसी तरह ही जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो हमारा ज़हन, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात
ہوتا ہے اور پھر ہمارے ذہنوں میں کوئی اور بات نہیں ہوتی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم یہاں پر آ کر وہ برکت کو حاصل کر لیتے ہیں جو گھروں میں ہمیں برکت ہے. اس ماحول کا اور گھر کے ماحول کا بہت فرق ہے. لیکن جب ہم اس میں بھی کمی کمزوریاں رکھنا شروع کر دیتے ہیں, جب اس میں بھی ہم ترتیب نہیں رکھتے, جب اس میں بھی ہم کمی رکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ یاد رکھیے گا کہ خداوند کے گھر کا ماحول جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. خداوند کے گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے جب دلوں میں ہمارے کٹورتیں ہوں گی, جب دلوں میں ہمارے تمام طرح کے تفرقے ہوں گے, تمام ایک دوسرے کے لیے بغض ہوگا, تمام کسی کے لیے نفاق ہوگا, کسی کے لیے بری سوچ ہوگی. اگر محبت نہ ہوگی تو پھر یاد رکھیے گا یہاں پر بھی خدا کی ذات آپ کے لیے کچھ نہ کر سکے. سادھو سندر سنگھ سوامی, اس نے کہا, چرچ آیا اور اس نے کیا کیا, سب سے آگے بیٹھا اور اس کو وہاں سے کیا کیا جی, اٹھا دیا گیا, دوسری جگہ پر بٹھایا گیا. اس کو کہا یہاں سے بھی اٹھ, یہ وزیر کی جگہ ہے. اب وہ چلتا 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 دربان کی جگہ پر جا کھڑا ہوا اور دربان نے بھی اس کو کہا کہ یہاں سے نکل جا کیونکہ یہ میری جگہ ہے. اور جیسے ہی وہ نکلا وہ روتا ہوا جا رہا ہے اور اس نے کہا, خداوند میں تیرا کلام نہیں سن سکا. اس نے کہا مجھے نکال دیا گیا. تو ایک ہاتھ آتا ہے, اس نے کہا کہ سادھو تو کیوں روتا ہے؟ انہوں نے تو مجھے بھی نکال دیا. جس ماحول میں, جس گھر میں, جس چرچ میں, جن زندگیوں میں خدا کو دعوت نہیں ہے وہ ہمیشہ کمی کمزوریوں میں رہتی ہے. اگر خداوند یسوع کی ذات کو وہاں پر دعوت نہ ہوتی تو سوچ لیجئے اس گھرانے کی کیا, اس گھرانے کی کیا حالت ہوتی. شرمندگی اس کا باعث بن جاتی, ضلالت اس کا باعث بن جاتی. لیکن خدا کی ذات نے وہاں پر بھی اس نسل انسانی کے لیے وہ نئی مے کا انتظام کر دیا. ہاللیلویا. یہ بات یاد رکھیے, نہیں میں خداوند کا کلام ہے, نہیں میں خداوند کا کلام ہے. اگر آج اپنے اندر خالی نہیں کریں گے, وہ مٹکے خالی نہیں ہوں گے, تو اس میں کلام مقدس کی میں جو ہے وہ خداوند کیسے اس میں, اور پھر وہ میں جب بھر دی جائے گی, وہ خالص میں, وہ ایسی میں جو پیتے ہی انسان کے اندر میں بجلیاں توڑنا شروع کر دیتی ہے, وہ خالص میں جو تندرستی توانا ہمیں کر دیتی ہے, وہ میں جو ہمیں صحت بخشتی ہے. جب انسان پیے گا تو وہ کہے گا کہ ناقص تو تم نے پہلے پلائی تھی, لیکن اب جو تم نے پلائی ہے وہ با کمال میں ہے, اور وہ اور کوئی میں نہیں, وہ خدا کی کلام مقدس کی میں ہے. اور جب یہ میں ان خالی مٹکوں میں بھر دی جائے گی تو آپ معاشرے میں اس میں کو لے کر نکلیں گے, آپ لوگوں کی زندگیوں میں لے کر نکلیں گے, آپ لوگوں کے گھروں میں لے کر نکلیں گے. تو اس میں سے جب لوگ پیئیں گے تو وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہماری زندگی میں جو پہلے کمی کی میں تھی, جو ہمارے گھروں میں کمی تھی, وہ اب کلام مقدس کے وسیلہ سے پوری ہوئی. اب اس میں کے وسیلہ سے ہماری کمی کمزوریاں جاتی ہیں. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم خدا کی ذات کو دعوت دیں, اپنے گھروں کے دروازوں کو کھولیں گے. اسی اپنے گھر کے دروازے کو اُدوں کھولنے ہیں جب ہم باہر چاہتے ہیں کہ جی ہوا اندر آئے, سانو سکون ملے. جسمانی سکون تو مل جائے گا, لیکن روحانی سکون کے لیے خدا کی ذات کو اپنے گھر میں پاؤ. خدا کی ذات کو اپنے گھروں میں دعوت دینی ہوگی, اپنی زندگیوں میں دعوت دینی ہوگی, اپنے محلوں کو درست کرنے کے لیے خدا کو دعوت دینی ہوگی. اگر ہمارے آپ کے اندر ہی اگر وہ باتیں موجود ہیں تو پھر یہ بات سمجھ لیں,
نہ ہمارے اندر خدا ہوا، نہ ہمارے گھروں میں خدا ہوا، نہ ہمارے معاشرے میں خدا ہوا، نہ ہمارے محلوں میں خدا ہوا. کیونکہ آج بھی اگر ہمارے بیٹے بیٹیاں نشوں کی حالت میں ہیں، آج بھی ہمارے بیٹے اور بیٹیاں یا گھرانے کمیوں کی صورت میں ہیں، بیماریوں کی صورت میں ہیں، پریشانیوں کی صورت میں ہیں، شراب کی لت میں موجود ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اتوں کو پاوے جنہ مرضی اسی لوگوں نمازی بن دسیے، لیکن جب تک ہمارے گھرانے درست نہیں، ہمارے اپنا آپ درست نہیں، ہمارا معاشرہ درست نہیں، تب تک ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں خدا کام کرتا ہے. اگر آپ کی خدمت، آپ کی وجہ سے آپ مسیح ہیں، لکھا ہے تم زمین کے کیا ہو، کیا ہو، ایتھے جے ادھر ہی ہے جی. خدا ان کے جلال کے لیے زوردار کریں. دیکھیں اب یہ بات یاد رکھیے، تم زمین کا کیا ہو. اب جب نمک جہاں پر ہوتا ہے وہ اپنی تاثیر ضرور چھوڑتا ہے، اور جہاں پر میں ہوتی ہے وہ وہاں پر اپنی تاثیر ضرور چھوڑتی ہے. اور جہاں پر کلام مقدس ہوتا ہے اور لکھا ہے کہ خدا کا کلام بے تاثیر کبھی نہیں لوٹتا، وہ پردہ کے اندر تک اثر کرتا ہے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کو دعوت دیں، یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کو ویلکم کہیں گے. اپنے گھروں کے دروازوں کو کھولیں، اپنے دلوں کو کھولیں. ہر شخص بھی یہ یاد رکھیے گا، کوئی شخص کامل نہیں ہے، کوئی شخص کامل نہیں ہے، لیکن کوشش ہمارا فرض ہے. لہذا خدا کہتے ہیں میں دروازے پر کھڑا کیا ہے جی کھٹکھٹاتا ہوں، جو کھولے گا میں کیا کروں گا اس کے ساتھ اندر آ کے کھانا کھاؤں. ہم گیت بھی گاتے ہیں، دل لے لے میرا پیارے یسو جس کو تم نے. اب آخری بات، اب خدا یسو کو اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو پھر ہماری کمی کمزوریاں کیا ہو جاتی ہیں. مٹکوں کو خالی کرتے ہیں تو خدا ہمارے مٹکوں پر کیا کر دیتا ہے، ہاتھ رکھ کر کیا کرتا ہے، میں کو بھر دیتا ہے، کلام کو بھر دیتا ہے. اور جب ہم نکلتے ہیں تو آخری بات ہم بڑے غور سے سنیے گا، لکھا ہے 11ویں آیت، یہ پہلا معجزہ یسوع نے قانا گلیل میں دکھا کر اپنا اب جب ہماری زندگی میں وہ میں آ جائے گی، جب ہماری زندگی میں خدا یسوع ہوں گے تو ہمارے بدنوں سے جلال ظاہر ہوگا. ہاللیلویا. ہمارے محلوں میں سے جلال ظاہر ہوگا، ہمارے گھروں سے جلال ظاہر ہوگا. اور وہ جلال کس کا ہے؟ کسی معبود کا نہیں، کسی انسان کا نہیں، کسی باپ کا یا بیٹی کا نہیں، بلکہ یسوع مسیح کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ میرے عزیزوں، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں سے تمام کمی کمزوریوں کو نکالنا چاہتے ہیں، پریشانیوں کو نکالنا چاہتے ہیں، اپنے ان خالی برتنوں کو میں سے بھرنا چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح کو دعوت دیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی اور میری زندگی سے کیسا جلال ہے. ہم اس کلام مقدس کی وسیلہ سے ہم سب کو